السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر اللہ کی بندگی کی بنیاد ہے۔ ذکر سے بندے کا اللہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارتے تھے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر مومنوں اور منافقوں میں فرق کرتا ہے، کیونکہ منافق بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، شیطان اس وقت انسان پر غالب آتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں سے بچاتا ہے، اور شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے اور وہ اسے شکار کر سکے۔ تو اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر ہم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر سعادت مندی کا راستہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اب اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دلی سکون اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، اور جو ہے آپ سے فرمایا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ کا ذکر کا جو ہے نا موضوع بہت وسیع ہے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حقوق اللہ ادا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حقوق العباد ادا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہم سب کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اہل جنت صرف اس گھڑی پر حسرت کریں گے جس وقت دنیا میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نمبر 6، علماء کا اتفاق ہے کہ بے وضو یا جنبی اور حیض و نفاس والی عورت دل و زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ درود شریف یا دعائیں جو ہیں ہم اس حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، اور ہم کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ نمبر 6، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ فرماتے ہیں، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ ایک اور بات اس آیت میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ انسان چلے اللہ کو ذکر کر کے یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے ذکر کو اللہ کا حکم اور عظمت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ فرماتے ہیں، اور صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور نسبتاً نیچی آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت سے مت ہونا۔ تو بسائی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں صبح و شام بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ صبح فجر کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، شام تک محفوظ رہتے ہیں۔ شام کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر تک محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے رہیں، اور جو ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے راضی ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کو جو ہے سکون بھی ملے گا۔ نمبر 8، مومن ہر حال میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر دنیا میں بھی آسانی کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے عمل کر سکیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔